بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور اس خاموشی کے باوجود میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہو۔ کسی کی نظروں کی تپش میرے وجود پر ایک سائے کی طرح موجود تھی۔ میں جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی، یہ احساس اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا۔ جب سے ہم اس نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے، یہ احساس میرے ساتھ ہی چلتا آ رہا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی وجود ہمیشہ میرے قریب ہو۔ اس دن بھی شام کا وقت تھا جب میں نہا دھو کر تازہ دم ہوئی اور اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنی پسندیدہ ساڑی پہنی اور اس پر خوب سارا پرفیوم بھی لگا لیا۔ ہر حرکت میں ایک خاص احساس تھا، جیسے میں خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے خیالوں کی پیداوار ہے۔ میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر ایک کمزور سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس کے باوجود دل کی گہرائی میں ایک بے نام سا خوف چھپا ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں نے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے خود کو بستر پر نیم دراز کر لیا۔ سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، لیکن کب نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا مجھے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ نیند کی آغوش میں میں نے خود کو مکمل طور پر محفوظ اور پرسکون محسوس کیا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ لیکن اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے باہوں میں بھر لیا ہو۔ ایک نرم گرم لمس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک لمحے کے لیے میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ اسد ہیں جو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لمس کچھ زیادہ ہی غیر مانوس تھا۔ میں نے نیم خوابیدہ حالت میں اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پہنچا، میرے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ چہرہ، وہ لمس، وہ بال، یہ سب کچھ اسد کے نہیں ہو سکتے تھے۔ میری نیند جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی اور میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری سانسیں بے قابو ہونے لگیں۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، ہر کونا جانچنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں صرف میرا سایہ موجود تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی جو ابھی تک میرے قریب تھا۔ کمرے کی خاموشی اب مجھے گھٹن زدہ لگنے لگی تھی اور دل میں ایک عجیب سا خوف بیدار ہو چکا تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا اس نئے مکان میں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا؟ میرے دل میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ چکا تھا، لیکن ان کے جوابات کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر کمرے کی کھڑکی کو بند کر دیا اور خود کو بستر کے قریب لا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند جیسے مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ ہر لمحہ مجھے وہی احساس گھیرے جا رہا تھا اور میں خود کو اس جال سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام فریال ہے اور میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ میں بہت کم عمر تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد ہمارے گھر کا سارا بوجھ میرے بھائی کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ وہی ہمارا واحد سہارا تھے، جو اپنی محنت اور جانفشانی سے ہمیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ دن رات کی محنت کے باوجود ان کے چہرے پر کبھی مایوسی کا نشان نہیں آیا تھا۔ اماں اور میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ انہیں ہر مشکل سے بچائے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اماں نے جلدی ہی بھائی کی شادی کروانے کا سوچا اور ان کا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے طے پایا۔ خالہ کی بیٹی ایک سیدھی سادی اور نیک دل لڑکی تھی اور اماں کو یقین تھا کہ وہ ہمارے گھر میں خوشیاں بھر دے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے 4 بچے بھی پیدا ہو گئے اور ہمارے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ بھائی کی زندگی بچوں کی تربیت اور فیکٹری کی نوکری کے درمیان گزرتی اور ہم سب مل کر اپنے چھوٹے سے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتے۔ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اماں کی فکر میری شادی کی طرف مڑ گئی۔ انہوں نے ایک رشتے والی سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دو، لڑکا شریف ہو اور کماتا ہو، تاکہ فریال کی زندگی آسان ہو سکے۔ اماں کا دل ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو اور میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ رشتے والی جس پر اماں نے بھروسہ کیا تھا، جانے کیا سوچ کر ہماری زندگی کا رخ بدلنے والے جھوٹ بول بیٹھی۔ اس نے جا کر میرے ہونے والے سسرال والوں سے کہہ دیا کہ میں جہیز میں ایک پلاٹ لے کر آؤں گی۔ اس جھوٹ نے میرے ہونے والے سسرال والوں کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا، خاص طور پر میری ساس کے ذہن میں۔
وہ سمجھنے لگیں کہ ان کے بیٹے کی زندگی اب دولت سے بھرپور ہو جائے گی، اور وہ خواب دیکھنے لگیں کہ میں ایک بڑا سا پلاٹ لے کر ان کے گھر آؤں گی جس سے ان کی زندگی سنور جائے گی۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ میرے سادہ دل اماں اور بھائی کی محنت کو کس طرح بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ جھوٹ میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جائے گا اور یہ لالچ ہماری زندگیوں کو کیسے مشکلات میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ راز ابھی مجھ پر نہیں کھلا تھا۔ پھر جب میری شادی ہوئی اور میں اس گھر میں آئی تو پتہ چلا۔ شادی کے بعد روزانہ کے لڑائی جھگڑوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ دل میں بوجھ سا تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے ہر طرف تناؤ ہی تناؤ ہو۔ گھر تھا یا کوئی جنجال پورا، ہر وقت کی چک چک اور طنزیہ باتیں دل کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ جب ایک دن میرے شوہر اسد کے گھر آنے پر وہی منظر سامنے آیا تو دل بے اختیار رونے لگا۔ اسد کی ماں جو ہمیشہ سے ہی میرے خلاف زہر اگلتی رہی تھی، آج بھی اسی روایتی انداز میں اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اسد، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو یا اس کے بھائی سے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اصرار تھا، جیسے وہ اپنے بیٹے کے حق میں کچھ بہتر کر رہی ہوں۔ تیرا بھلا چاہتی ہوں، میں تیری ماں ہوں۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر تو پھوٹی کوڑی تک نہ دی، اور تو نے اس کنگلی بیوی کے سوا کیا پایا؟ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، جیسے ہر لفظ میری عزت اور وقار کو رونتا جا رہا ہو۔ میں کچن میں کھانا بناتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ دل میں غم اور غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہر کٹوری، ہر چمچ کی آواز مجھے اندر سے خالی محسوس کرا رہی تھی، جیسے میری زندگی کی ہر خوشی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہو۔ جیسے جیسے میری ساس کے الفاظ کا زہر میری روح میں پھیل رہا تھا، ویسے ویسے میرا دل جلتا جا رہا تھا۔ میرے اندر کی عورت جو کبھی مضبوط تھی، آج ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ چیخوں، کہوں کہ بس بہت ہوا، لیکن زبان جیسے بے زبان ہو چکی تھی۔ گھر کی دیواریں بھی شاید میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرے شوہر اسد کی خاموشی میرے دل کو مزید توڑ رہی تھی۔ وہ جو کبھی میری ڈھال ہوا کرتا تھا، آج وہی مجھے اس طوفان میں تنہا چھوڑ رہا تھا۔ میرے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ میری امیدیں بھی بہہ رہی تھیں۔ میری شادی کو ابھی محض 4 ماہ ہی بیتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں میری زندگی جیسے خواب سے حقیقت میں بدل گئی تھی۔ کیا جانتی تھی کہ ساس کے روپ میں ایک ڈائن سے پالا پڑنے والا ہے، جس کے دل میں میرے لیے نہ تو کوئی محبت ہے اور نہ ہی عزت کا جذبہ۔ میں نے ہمیشہ شادی کو ایک حسین رشتہ سمجھا تھا، ایک ایسا رشتہ جو 2 دلوں کو محبت اور احترام کے بندھن میں باندھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بس خوابوں میں ہی ٹھیک لگتا تھا، حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ رشتہ بھی رشتے والی نے کروایا تھا، جو ہمارے محلے کی مشہور خاتون تھی، اور ہر دوسرے گھر میں اسی کی معرفت سے شادیاں ہو رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر کہتی کہ اس کے کروائے ہوئے رشتے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور میں بھی اس کی ان باتوں پر بھروسہ کر بیٹھی۔ اسد ایک پڑھا لکھا، سمجھدار اور سنجیدہ مزاج کا مالک لڑکا تھا، اور میں اس کی فطرت سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اچھے برے کو خوب سمجھتا ہوگا، مگر ہم اس بات سے واقف ہی نہ تھے کہ رشتے والی نے اپنے پیسے بنانے کے چکر میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے۔ اس نے اسد کے گھر والوں کو یہ جھوٹ باور کرایا کہ میرے گھر والے مجھے جہیز میں ایک پلاٹ دیں گے۔ یہ سن کر اسد کے گھر والے خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے بھائی کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ وہ خود 4 بچوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا، اور ساتھ ہی مجھے اور اماں کو بھی سنبھال رہا تھا۔ ایسے حالات میں پلاٹ کیا، ہم تو ایک سادہ سا گھریلو سامان بھی مشکل سے ہی دے پائے تھے۔ جب ساس کو حقیقت کا علم ہوا تو جیسے اس کے اندر چھپی ہوئی ڈائن باہر نکل آئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر طنز کے تیر برساتی اور بات بات پر تانے دیتی کہ وہ پلاٹ کہاں ہے جو تیرے گھر والوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان تانوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا تھا، جیسے ہر لفظ ایک خنجر کی طرح میرے دل پر وار کرتا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس رشتے کی حقیقت سے کیسے نمٹوں، جہاں سچائی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا گیا تھا، اور میں اس جھوٹ کا شکار بن گئی تھی۔ میرا تو اس میں کوئی قصور ہی نہ تھا، میں نے تو بس اپنے ماں باپ کی عزت اور فرما برداری میں شادی کی تھی، لیکن تقدیر نے میرے حصے میں آزمائشیں لکھ دی تھیں۔ جب شادی کو 3-4 دن ہی بیتے تھے تو میری ساس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ تم 1-2 دن مائکے ہو آؤ، آرام کر لو۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ میرے دل کا خیال کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں کچھ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزاروں۔
دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ شاید میری ساس مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، اور میں نے ان کی بات مان کر مائکے جانے کی تیاری کر لی۔ مائکے میں وقت گزارنے کے بعد جب میں واپس آئی تو جیسے حقیقت کا کڑوا گھونٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میری ساس نے آتے ہی مجھ سے پلاٹ کے کاغذات مانگنا شروع کر دیے، اور جب میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سے کاغذات، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میرے رشتے کے پیچھے ایک جھوٹ چھپا ہوا ہے، اور وہ جھوٹ یہ تھا کہ میرے گھر والوں نے اسد کے گھر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے جہیز میں ایک پلاٹ دیں گے۔ پھر تو جیسے اسی دن سے میری زندگی میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری ساس کی آنکھوں میں محبت کے بجائے نفرت اور حرص کی چمک نظر آنے لگی۔ وہ دن رات گدوں گھوڑوں کی طرح مجھ سے گھر کے کام کرواتی، اور کوئی چھوٹی سی غلطی ہونے پر تانوں اور بے عزتی کی بوچھاڑ کر دیتی۔ میرے ہاتھوں کے نرم چھالے محض چند دنوں میں ہی چھلنی ہو گئے، اور میرا دل ہر دن تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا گیا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ میرے شوہر اسد کی خاموشی تھی۔ جب ان سے کہتی کہ میرے حق میں کچھ بولو تو وہ بس اتنا ہی کہتے، مجھے امی اور تم اپنے آپسی معاملات سے دور رکھو۔ نہ میں نے کوئی مطالبہ کیا تھا، نہ کر رہا ہوں، امی جانے تم جانو۔ اسد کے یہ الفاظ جیسے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسد میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ تو خاموش تماشائی بن کر رہ گئے۔ وہ کئی بار اپنی ماں سے یہ بات بھی کر چکے تھے کہ یہ سب غلط ہے امی، ہمیں اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے، یہ سب رسم و رواج ہے جو صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی ماں کے سامنے یہ باتیں بے اثر ہو جاتی، اور وہ فوراً جواب دیتی، فلاں کا جہیز دیکھو، اس کی بہو تو کار بھی لائی تھی، اور اس کا سونے کا سیٹ کتنا بھاری تھا۔ یہ سب رسم و رواج ہیں جنہیں ہر کسی کو پورا کرنا چاہیے، لیکن تیرے سسرال والے اتنے کنگلے نکلے کہ کچھ بھی نہ دے سکے۔ میری ساس کے ان تانوں میں چھپی حرص اور دنیا داری کی حقیقت نے میرے خوابوں کا محل چکنا چور کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا شادی کا مطلب صرف رسم و رواج اور مادی اشیاء کا تبادلہ ہے؟ کیا دلوں کی محبت اور عزت کی کوئی اہمیت نہیں؟ میری امیدیں اور خواب جو میں نے اسد کے ساتھ باندھے تھے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور میں خود کو اس تلخ حقیقت کے ساتھ تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگی۔ اسد کے علاوہ ان کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو اوپر کے پورشن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گھر میں کم ہی نظر آتا تھا، مگر جب بھی آتا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ میری ساس کی کڑوی باتوں سے دور رہتا تھا۔ زیادہ تر میری ساس کا خرچہ بھی وہی اٹھاتا تھا، اور اسی وجہ سے میری ساس کے لیے وہ ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ اس کے باوجود ان کا تعلق صرف ضرورت تک محدود تھا۔ وہ کبھی میرے ساس کے ساتھ دل سے بات نہیں کرتا تھا، اور جب بھی بات کرتا تو اس کے الفاظ میں ایک سرد مہری ہوتی تھی۔ اس کی بیوی بڑی تیز تھی، اور اس کی چالاکی کی وجہ سے وہ ہمیشہ ساس سے دور دور ہی رہتی تھی۔ شاید انہوں نے اپنے وقت میں بھی یہی سب کچھ برداشت کیا ہوگا، اور اسی تجربے کی بدولت وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں ساس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ وہ بہت کم نیچے آتی تھی، اور جب آتی بھی تو چند منٹوں میں واپس چلی جاتی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا وہ بھی میری طرح انہی حالات سے گزری ہے؟ شاید اس کے دل میں بھی وہی درد اور تکلیف ہے جو میرے دل میں بستی ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے ان حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ اسد بھی سارا پیسہ گھر چلانے میں ہی دے دیتے تھے، اور اپنی ذاتی خواہشات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتے، لیکن گھر آتے ہی ان کی محنت کا کوئی اعتراف نہیں ہوتا تھا۔ ان کی کمائی کا زیادہ حصہ ساس کے ہاتھ میں چلا جاتا، اور وہ اس پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتی۔ میں نے کبھی اسد کو اپنے لیے کچھ خریدتے نہیں دیکھا، نہ کوئی نیا لباس، نہ کوئی شوق پورا کرتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن اور مایوسی چھائی رہتی تھی، جیسے وہ بھی اس گھر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ میرے دل میں اسد کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ وہ بھی شاید میری طرح اس گھر کے ماحول کا شکار ہو چکے تھے، اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی خاموشی اور مایوسی مجھے بے چین کرتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ اس جال سے نکل سکے۔ لیکن اسد اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ بے بس نظر آتے تھے، جیسے ان کے دل میں کہیں گہرائی میں یہ خوف بیٹھ گیا ہو کہ اگر انہوں نے اپنی ماں کے خلاف کچھ کہا تو وہ اپنی ماں کی محبت اور اعتماد کو کھو دیں گے۔ اس گھر کا ماحول بظاہر نارمل نظر آتا تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ گھر ایک آتش فشاں کی طرح تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ میں، اسد اور ان کے بڑے بھائی کی بیوی،
تینوں ہی اپنے اپنے طریقے سے اس آتش فشاں کا سامنا کر رہے تھے، اور شاید یہی حقیقت تھی جس نے ہمیں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی تنہائیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس گھر کی دیواروں کے پیچھے اپنے اپنے درد کو چھپائے بیٹھے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس کا میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسد صبح کے وقت ہی غیر معمولی طور پر گھر آئے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکے ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا، ہم دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں، میری کمپنی کی طرف سے ایک نیا گھر ملا ہے، مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے خدا نے میری دعائیں سن لی ہوں۔ میری زندگی میں امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی تھی، جو مجھے اس ماحول سے نکالنے والی تھی جہاں میں روزانہ کی تلخیاں اور اذیتیں برداشت کر رہی تھی۔ میری ساس، جو ہمیشہ ہر بات پر طنز کرتی تھی، اس بار بالکل خاموش تھی، شاید اس لیے کہ وہ اسد کے فیصلے کا احترام کر رہی تھی، یا پھر شاید وہ جانتی تھی کہ اب ان کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ یوں 2 دن کے اندر اندر ہم نئے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام کا وقت ہو رہا تھا اور ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نئے ماحول کی تازگی اور سکون میرے دل کو بھا گئے تھے۔ میں نے اسد سے پوچھا، یہاں دور دور تک اتنی ویرانی کیوں ہے؟ اسد نے مسکرا کر جواب دیا، جو گھر کمپنی کی طرف سے ملتے ہیں وہ عموماً پرسکون جگہوں پر ہوتے ہیں، جہاں پارکنگ وغیرہ کے لیے بھی آسانی ہو۔ ویسے بھی یہاں جلد ہی ایک نئی سوسائٹی بن جائے گی۔ اسد کی باتوں میں مجھے ایک نئی امید محسوس ہوئی، شاید وہ بھی اس نئے آغاز کے لیے پرجوش تھے، اور میں بھی گھر کے اس ڈسٹرب ماحول سے تھوڑا سکون چاہتی تھی۔ قسمت بھی مہربان ہو گئی تھی، اور اب ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ اسد سامان اندر کرواتے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اور زندگی میں پہلی بار میں نے اسد کو اپنی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک نرمی اور شفقت تھی جو مجھے پہلی بار محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، جسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام پا لیا ہو۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ یہ جگہ عرصے سے بند تھی، ہر جگہ دھول مٹی جمی ہوئی تھی، اور کمرے میں ایک عجیب سی پرانی بو تھی جو کسی پرانے بند مکان کی ہوتی ہے۔ 3 کمرے تھے، ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ہم نے سارا سامان عارضی طور پر رکھ دیا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور اوپر ایک چھت بھی تھی جہاں کپڑے سکھانے کی جگہ موجود تھی۔ گھر اگرچہ نیا نہیں تھا، لیکن اس میں وہ سکون اور تنہائی تھی جس کی ہمیں شدید ضرورت تھی۔ ہم دونوں بہت تھک چکے تھے، اور پورے دن کی مسافت اور سامان ترتیب دینے کے بعد ہمارے جسم اور دماغ دونوں ہی آرام کے خواہاں تھے۔ سارے سامان کو ہال میں ہی رکھ کر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ اسد نے کہا کہ کل صبح صفائی اور سیٹنگ کر لیں گے، آج کے لیے بس تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میں بھی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوئی ایک کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ چند لمحوں میں ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں، لیکن سونے سے پہلے میں نے ایک نظر اسد پر ڈالی جو میرے ساتھ والے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ خیال میرے دل کو خوشی اور اطمینان سے بھر رہا تھا، اور میں نے اپنے دل میں دعا کی کہ یہ نئی شروعات ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف باہر سے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے چہرے سے نرمی اور محبت کے انداز میں کوئی بال ہٹا رہا ہو۔ وہ لمس اتنا نرم اور دلکش تھا کہ میری نیند میں بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں، اور میں نے یہ سوچا کہ شاید اسد ہے جو محبت سے میرے قریب آ گئے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ کا وزن میری کمر پر محسوس ہوا، جیسے وہ مجھے اپنے قریب کھینچ رہے ہوں۔ ان کے اس محبت بھرے لمس نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا، ایک عجیب سی سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے ہاتھوں کو کسی کھردری سطح کا احساس ہوا، اور میری آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ کھردری سطح اسد کے چہرے کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اسد کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے حقیقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن پھر ایک جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئیں، اور میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب میں پوری طرح بیدار تھی۔
دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی اور کمرے میں ایک پراسرار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جب اچانک میری نظر گہری نیند میں سوئے ہوئے اسد پر پڑی، جو بالکل دوسری طرف رخ کیے سو رہے تھے۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر دوسری جانب تھا اور ان کی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی اور ہر کونا جانچنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری نگاہیں کھڑکی کی طرف گئیں، جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے اور کھڑکی کے پار دور درختوں کے سائے جھوم رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو یا خواب کی کوئی بھٹکی ہوئی یاد ہو، لیکن میرے اندر ایک خوف کا بیج بو چکا تھا۔ اس رات کا وہ لمحہ جیسے میرے دل میں نقش ہو گیا تھا، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کون تھا جو میرے اتنے قریب آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھوں کی لرزش نے میرے خوف کو ظاہر کر دیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے اور اسے بند کر دیا، لیکن دل کے اندر وہ بے چینی اور خوف باقی رہا۔ کیا یہ واقعی کوئی وہم تھا یا میرے نئے گھر میں کچھ ایسا تھا جسے میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی؟ میری نیند پوری طرح سے اڑ چکی تھی اور میں اسد کے قریب بیٹھ کر ان کی نیند کو حسد سے دیکھنے لگی، جو اس سب سے بے خبر آرام کر رہے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اگلی صبح میرا سر بہت بھاری تھا، اور میں نے اسد کو رات ہونے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہوں۔ میں تو پریشان اور بے چین تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف میرا وہم تھا یا واقعی حقیقت میں وہاں پر کچھ تھا؟ لیکن جب میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے واقعی اسے محسوس کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ پر اب بھی اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسد کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ شاید وہ بھی گھبرا جاتے۔ اور جس طرح میں سارا دن گھر پر اکیلی رہتی ہوں تو وہ دفتر میں بیٹھ کر پریشان ہوتے رہتے۔ اسد تو دفتر پر چلے گئے تھے، لیکن میرا سر ابھی بہت درد کر رہا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر دوپہر تک بے سدھ ہو کر سوتی رہی۔ دوپہر کو جب میری آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اب سر درد میں کچھ کمی تھی، لیکن طبیعت پر ایک بوجھل پن طاری تھا۔ میں نے اٹھ کر کچھ کھانے کا سوچا اور اسی لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن کمرے سے باہر آتے ہی مجھے ایک عجیب سی مہک نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ خوشبو ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈھیروں پھول وہاں پر پڑے ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا تو یہ موتیا کی خوشبو تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے موتیے کے پھول کسی نے یہاں لا کر رکھے ہیں۔ میں فوراً آگے بڑھی تو مجھے سامنے ہی وہ گجرے پڑے ہوئے نظر آ گئے۔ میں حیران ہوئی اور فوراً ان گجروں کی طرف بڑھی۔ ان گجروں کی خوشبو بہت اچھی تھی اور میرے دل کو جیسے ایک سکون سا مل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا یقیناً یہ اسد ہی یہاں پر رکھ کر گئے ہوں گے، اور مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ یہیں چھوڑ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی سے کچھ کھا کر نہا کر تیار ہو جاؤں گی اور اسد کے آنے سے پہلے پہلے یہ گجرے پہن لوں گی۔ یہیں سے اٹھ کر میں مطمئن سی ہو گئی اور باورچی خانے میں چلی آئی۔ ان گجروں کی مہک نے میرا موڈ ایک دم خوشگوار کر دیا تھا اور میرا سارا وقت بڑا اچھا گزرا تھا۔ سارا گھر ان گجروں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ شام کو اسد کے آنے سے پہلے پہلے میں نے کھانا بھی تیار کر لیا تھا اور خود بھی نہا کر تیار تھی۔ میں نے بالوں والے گجروں کو لگا لیا تھا اور ہاتھوں میں بھی گجرے پہن لیے تھے۔ مہکی مہکی سی میں بالکل تیار تھی، اور اب تو میں صرف اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جب آتے تو ہم مل کر کھانا کھاتے اور پھر باہر آئس کریم کھانے جاتے۔ اتنی دیر میں اسد آ چکے تھے اور انہوں نے میری تیاری کو بڑے غور سے اور پیار بھرے انداز میں دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چیزیں پکڑیں اور ایک طرف رکھیں، جبکہ وہ کہنے لگے، آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، مہکی مہکی سی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسد نے فراخ دلی سے میری تعریف کی تو میں کھلے دل سے مسکرا دی اور کہنے لگی، بالکل، آپ کے گجرے دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے تیار ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسد کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے، میرے گجرے؟ کون سے؟ اسد نے حیرانی سے مجھ سے دریافت کیا تو اسد کے انداز نے میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسد، یہ گجرے آپ نے یہاں نہیں رکھے تھے؟ میں نے ان گجروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسد سے پوچھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے، نہیں،
میں نے تو نہیں رکھے تھے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں کہاں سے ملے تھے؟ اسد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ یہاں میز پر پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھی کہ آپ رکھ کر گئے ہیں، میں سو رہی تھی اسی لیے آپ نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ نے نہیں رکھے تو پھر یہ گجرے کہاں سے آئے؟ میں اسد کو وضاحت دیتی دیتی ایک دم جب یہ سوال کیا تو میں خود خوفزدہ سی ہو گئی، اور اسی دم مجھے وہ رات والا منظر یاد آ گیا۔ اس منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی تھی اور میرے چہرے پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسد میری حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے، فریال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیوں اتنی خوفزدہ لگ رہی ہو؟ میں نے اسد سے کہا، اسد کچھ بھی ہو، مجھے اب اس گھر سے نکلنا ہے۔ یہ گھر کسی آسیب کے زیر اثر لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر میرے اور آپ کے علاوہ بھی کچھ ہے، کیونکہ کل رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک، یہ کہتے ہوئے میں نے اسد کو سارا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر وہ خود بھی بے حد حیران ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ کہنے لگے، تم سچ کہہ رہی ہو، یقیناً اس گھر میں کوئی پراسراریت ہے، ورنہ یہاں پر کبھی یہ گجرے نہ آتے۔ ایسا کرو، تم انہیں اتار دو اور میں انہیں باہر پھینک دیتا ہوں، اس طرح تمہارا انہیں پہننا بھی مناسب نہیں ہے۔ اسد نے مجھے گجرے اتارنے کا کہہ دیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے وہ گجرے نہیں پہن کر رکھنے چاہیے، کیونکہ نہ جانے ان کے ساتھ کون سی ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے جو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے جلدی سے وہ گجرے اتار کر اسد کو پکڑا دیے، جنہیں وہ باہر پھینک کر آ گئے تو میں مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن اب ایک نئی پریشانی لگ چکی تھی۔ اس گھر میں اور اسد محفوظ نہیں ہیں، اور یہاں سے اب ہمیں کوچ کرنا تھا۔ میں نے اسد سے کہہ دیا تھا کہ آپ جلد دوسرا گھر دیکھیں، ہم وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں، اس گھر کا آسیب یہیں پر رہ جائے گا۔ اسد کچھ سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں سوچ میں غرق دیکھ کر میں نے کہا، اسد کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، ابھی یہ گھر بدلنا بہت مشکل ہے، کمپنی کو ایک آفیشیل لیٹر لکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی جب تک کمپنی اپروول نہیں دے گی تب تک ہم یہ گھر نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ گھر کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اور اگر ہم گھر بدلیں گے اپنی مرضی سے تو پھر ہمیں کرایہ خود سے دینا پڑے گا۔ اب تم خود سوچو، اگر گھر کی مد میں اتنا زیادہ کرایہ ادا کر دوں گا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اسد کی پریشانی بجا تھی، لیکن میں اپنی جگہ پر خوفزدہ تھی، کیونکہ اب مجھے اس گھر میں اکیلے رہنے سے خوف آئے گا۔ اسی وجہ سے میں اسد سے کہہ رہی تھی، لیکن ان کی پریشانی سمجھ کر میں چپ کر گئی۔ میرا موڈ جتنا اچھا تھا اور خوشگوار تھا، سب برباد ہو گیا۔ حالانکہ اسد بھی مجھے دیکھ کر بہت فریش ہو گئے تھے، لیکن اب ان کے ماتھے پر بھی سوج کی لکیریں تھیں۔ ہم دونوں نے برائے نام ہی کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اسد نے سونے سے پہلے سارے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح چیک کی تھیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی، اور اب پھر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی سونے کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ اسد تو کافی دیر پہلے ہی سو چکے تھے۔ تبھی اچانک مجھے ایک سرگوشی کی آواز سنائی دی، فریال۔ کسی نے میرا نام سرگوشی میں لیا تھا۔ میں ایک دم چونک گئی اور ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، لیکن مجھے اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، ڈر کے مارے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس وقت مجھے جو قرآنی آیات یاد تھیں میں وہ پڑھنے لگی اور چوکنے سے انداز میں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کمرے میں اس وقت میرے اور اسد کے علاوہ کوئی ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ وہ رات بھی میری اسی طرح خوفزدہ ہوتے گزر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک، کھڑکی کے اوپر کسی سرسراتی سی ہوا کا شور، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نام کی پکار کی سرگوشی مجھے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا کرتی رہی، اور میں ساری رات آیت الکرسی پڑھ کر گزارتی رہی۔ اسد کو میں نے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ دفتر سے کام کاج کر کے گھر واپس لوٹے تھے، دوسرا انہوں نے صبح پھر دفتر جانا تھا۔ جب اسد کی آنکھ کھلی اور مجھے یوں جاگتا ہوا پایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں رات والے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بھی پریشان ہو گئے، تاہم مجھے تسلی دینے لگے اور کہنے لگے، فریال تم فکر مت کرو، میں جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لوں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اسد نے مجھے بہت امید اور ہمت دی
اور پھر تیار ہو کر دفتر چلے گئے۔ حالانکہ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دفتر جائیں، لیکن مجبوری تھی۔ اگر وہ دفتر نہ جاتے تو چھٹی کی تنخواہ کٹتی، اور ابھی اسد ایسا نہیں چاہ رہے تھے۔ میں ان کے جانے کے بعد خوفزدہ ہو گئی تھی اور ہر چیز کو بڑے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح یہ سارا دن گزاروں گی، کیونکہ ابھی سے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا اور ابھی سے ہی میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ حالانکہ ابھی تو ایک پہاڑ جیسا دن باقی تھا۔ یوں تو سارا دن آرام سے گزر گیا تھا، لیکن میرے اندر کا خوف اور بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب تک اسد گھر نہیں آ گئے تھے میں بہت خوفزدہ رہی تھی، اور ان کے گھر آنے پر مجھے ایک سکون سا میسر ہو گیا تھا۔ اسد نے مجھ سے سارے دن کا پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں سارا دن گھبراتی رہی ہوں اور ڈرتی رہی ہوں، اور یہ سن کر وہ فکر مندی سے کہنے لگے، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، تم اکیلی رہ کر پریشان ہوتی رہو گی اور مجھے بھی دفتر میں فکر رہے گی۔ اسد نے کچھ سوچ کر مجھے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا، لیکن انہیں تسلی دینے کی خاطر میں نے کہا، اسد میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ پریشان نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں، لیکن پھر بھی یہ جو 2-3 دن میرے ساتھ مسلسل واقعات ہوتے رہے ہیں انہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اب میں ڈر گئی ہوں۔ میں نے اسد سے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ چپ سے ہو گئے۔ اتنے میں اسد نے مجھے کھانا لگانے کا کہہ دیا، تو جب میں باورچی خانے میں کھانا نکالنے آئی تو دیکھا کہ سارا کھانا غائب تھا۔ جو کھانا میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ سارا غائب تھا۔ میں نے گھبرا کر اسد کو آواز دی، اسد، اسد یہاں پر جلدی آئیں۔ میری آواز کے جواب میں اسد بھاگے چلے آئے اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اسد نے جب مجھے صحیح سلامت دیکھا تو سکون کا سانس لیا، لیکن پریشانی پھر بھی اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں نے خالی برتنوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اسد، میں نے جو کھانا بنایا تھا وہ سارا کھانا غائب ہو چکا ہے، اب اس میں سے کوئی بھی کھانا نہیں بچا۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسد خود بھی حیران رہ گئے اور برتنوں کو اٹھا کر دیکھا تو واقعی کھانا تھا ہی نہیں۔ وہ برتن ایسے صاف تھے جیسے آج ان میں کھانا پکا ہی نہیں تھا۔ اسد کہنے لگے، کیا تم نے کھانا بنایا تھا؟ میں اسد کی بات سن کر روحانسی ہو گئی اور کہنے لگی، بالکل اسد، میں نے کھانا بنایا تھا اور صرف آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی کچن سے باہر آئی تھی اور آپ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا کہاں گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو تھام لیا، جبکہ اسد مجھے کندھوں سے پکڑ کر باہر لے آئے اور مجھے صوفے پر بٹھا کر کہنے لگے، فریال، کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں۔ اسد نے یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ میں نے بے اختیار اٹھ کر انہیں تھام لیا اور کہا، نہیں اسد، نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، ضرور یہاں پر کچھ ہے جو میرا کھانا بھی چرا کر لے گیا ہے، آپ رک جائیں یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے اسد کو روتے ہوئے کہا تو اسد نے مجھے آہستہ سے سہلایا اور کہنے لگے، چلو آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اور اسد کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر نکل کر ایک سکون کا احساس ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے ساری پریشانیاں، مشکلات اور خوف پیچھے رہ گیا ہے۔ باہر ہم دونوں نے بیٹھ کر ہوٹل میں کھانا کھایا اور بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کی۔ ہمارا یہ وقت بڑا اچھا گزرا تھا، اور آئس کریم کھا کر جب 2 گھنٹوں کے بعد گھوم پھر کر ہم واپس لوٹے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے ہمیں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، فرنیچر سارا الٹا پڑا تھا اور کمرے میں بھی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ الماریوں کا سامان بھی الماری سے باہر پڑا ہوا تھا۔ میں اور اسد یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اسد نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا تھا کیونکہ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں رہیں، اسی وجہ سے جان بوجھ کے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ میں رونے لگی اور اسد سے کہا، اسد، اب ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ کمپنی میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ یہاں پر یہ سب چل رہا ہے، وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے۔ میں نے اسد سے کہہ دیا تھا اور وہ بھی اب اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ وہ رات تو ہم دونوں نے جیسے تیسے کر کے گزار دی، اور اگلے دن اسد نے دفتر میں جا کے درخواست دے دی اور گھر کے متعلق ساری باتیں کہہ سنائی۔
جبکہ دفتر والے کہنے لگے کہ ان باتوں پر یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کمپنی کے بہت سارے ملازم وہاں پر رکے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے معاملے کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفتیش کریں گے اور پھر آپ کی درخواست منظور کر لیں گے۔ اسد نے انہیں ہر ممکن طریقے سے یقین دلایا اور کہا کہ آپ جیسے چاہیں گھر پر آ کر تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے گھر میں ایک مستقل پریشانی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اسد ایک دن مجھے کہنے لگے کہ تم کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤ، تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور تب تک میں یہ مسئلہ بھی حل کر لوں گا۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور انہیں کہا کہ میں اس طرح اکیلے آپ کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں جاؤں گی تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اسد نے میری بات پر سر ہلا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں واقعی اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اسد کی کمپنی کی طرف سے ایک عامل بابا ہمارے گھر آئے تھے، کیونکہ کمپنی کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے، اسی لیے انہوں نے عامل بابا کو بھیجا تھا کہ اگر اس گھر میں کچھ ہوا تو اس بابا کے توسط سے پتہ چل جائے گا، اور وہی ہوا۔ عامل بابا نے اس گھر میں داخل ہوتے ہی چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا اور پھر ایک دم اپنی تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ عامل بابا کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جن سے سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور پھر سے سارے گھر پر نظر دوڑا کر کہنے لگے، یہاں پر ایک شدید بری آتما رہتی ہے، ایسی بدروح جس نے اس سارے گھر کے کونے کونے کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ اس کے مطابق یہ گھر اس کا ہے اور وہ کسی کی بھی دخل اندازی یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ دراصل اس کی بیوی کا یہاں پر انتقال ہوا تھا اور اسی لیے وہ اس گھر پر اپنا حق سمجھتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو بھی عورت آتی ہے وہ اسے محبت بھرے تحفے دیتا ہے، لیکن جب عورت اس سے دور بھاگتی ہے تو پھر وہ اسے تنگ کرتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ عامل بابا نے اسد کو تفصیل سے بتایا تو اسد نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب کمپنی والوں کو بتا دیں تاکہ وہ مجھے دوسرا گھر الاٹ کر دیں۔ میں کرائے کے طور پر علیحدہ گھر ابھی افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ عامل بابا نے یہ سن کر سر ہلا دیا، جبکہ کہنے لگے، میں کرنے کو تو اس کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن یہ بہت بری بدروح ہے اور کسی بھی وقت کے واپس پلٹ کر حملہ کر سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے، اور جب اگر یہ واپس آ گئی تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اسی لیے میں اس بدروح کو ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس گھر سے چلے جاؤ تاکہ دوبارہ کبھی تم لوگوں کو یہ تنگ نہ کر سکے۔ عامل بابا نے اسد کو صاف صاف یہاں رہنے سے منع کر دیا تھا، اور خود میں بھی کیونکہ اس بدروح کو محسوس کر چکی تھی، اسی لیے میں نے بھی ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کے مراحل بڑے آسان ہو گئے تھے۔ عامل بابا کی وجہ سے کمپنی کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ گھر آسیب زدہ ہے اور یہاں پر کچھ غیر معمولی حرکات واقع ہوئی ہوں گی، جن کی بدولت ہمیں یہاں رہنے پر مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی نے اگلے ہی دن اسد کو دوسرا گھر الاٹ کر دیا تھا۔ وہ گھر یہاں سے تھوڑا دور تھا اور ایک فلیٹ پر مشتمل تھا۔ میں وہاں پر آ کر مطمئن تھی کیونکہ وہ بند گھر تھا اور مجھے اس میں سکون تھا۔ وہ کھلا گھر اور وہاں پر بسنے والا وہ آسیب وہیں رہ گیا تھا، لیکن آج بھی کبھی کبھار مجھے اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی کہیں آس پاس ہو، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ لیکن گزرے ہوئے وہ چند دن میری زندگی کے سب سے طویل اور خوفزدہ کر دینے والے دن تھے۔ ان دنوں میں نے جتنا خوف اپنی زندگی میں محسوس کیا کبھی نہیں کیا، اور شکر ہے اس معاملے میں اسد نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر اسد میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں آج بھی وہیں پر خوفزدہ پڑی رہتی، جبکہ اسد کے ساتھ دینے پر ہی ہمارا وہاں سے نکلنا ممکن ہو سکا۔ اور عامل بابا کا بھی میں نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے بھی میری مشکل آسان کر دی۔ اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا۔ وہاں پر ایک ایسا آسیب بستا تھا جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور جو میری اداؤں پر مر مٹنے لگا تھا۔ اسی لیے تو کبھی گجرے دینا اور کبھی میرا ہاتھ تھامنا، کبھی میری کمر میں ہاتھ ڈالنا اور کبھی مجھے خواہ ہی چھو لینا، میں وہ سب محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب اس کو یاد کرنے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور دل بے طرح گھبرا جاتا تھا۔ شکر ہے اللہ نے بروقت ہمیں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لیا اور اتنی عقل دے دی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر آ گئے۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ وہ آسیب صرف اس گھر تک محدود تھا، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں آیا۔ لیکن کیا خبر وہ کب تک وہاں رہتا
اور کب تک وہ ہمارا پیچھا چھوڑے رکھتا۔ اسی لیے میں نے اسد سے کہہ دیا تھا کہ آپ جلد ہی اپنی ٹرانسفر کی کوشش کریں، ہم کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے اب اس شہر کی فضاؤں سے بھی خوف آنے لگ گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ کبھی ہمارا اس آسیب سے سامنا ہو، اور اگر ایسا کبھی ہو گیا تو شاید ہم زندہ نہ بچ پائیں۔ اسد بھی یہ بات بخوبی جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی اس سلسلے میں کوشش کریں گے اور کسی اور شہر میں اپنا ٹرانسفر کروا لیں گے۔ اور مجھے اب بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا کہ کب اسد کا ٹرانسفر ہو اور کب ہم دوسرے شہر جائیں، کیونکہ اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنی جان کے ساتھ منسلک ایک دوسری جان کی پرواہ تھی، جو ابھی صرف چند دنوں کی تھی اور میرے پیٹ میں تھی۔ میں اب اپنے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسد سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور وہ بھی چونکہ اپنے بچے کی سلامتی چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ابھی سے اپنی ٹرانسفر کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ نہ جانے آگے اب قسمت میں کیا لکھا تھا، ہم ٹرانسفر ہو کر کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، یا دوبارہ ہمارا اسی آسیب سے سامنا ہوتا ہے، یا پھر زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے اور وہ آسیب ایک قصہ اور کہانی بن کر رہ جاتا ہے، کون جانے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔